بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پارہ 26 سورہ قاف رکوع آیت نمبر 1 تا 6۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، 35 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 26ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 66ویں نمبر پہ ہے۔ وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ آیات نمبر 21 میں فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ پارہ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ سورۃ الجاثیہ میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے مضامین کا تذکرہ تھا اجمالاً تفصیلاً، اور سورہ احقاف میں بھی سورہ توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا ذکر ہے، کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ دعوت کے بعد مہلت کا ملنا سنت اللہ میں داخل ہے۔ حام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جمہور مفسرین حروف مقطعات کے حوالے سے یہی قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ دوسری آیت میں قرآن کریم کی عظمت شان کا ذکر ہے کہ قرآن کریم زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ قرآن کریم کے مضامین یقیناً قابل غور ہے، جس میں اللہ کے قدرتوں اور عظمتوں کا بیان ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور آسمانوں اور زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات مصنوعات ہے، سب چیزیں حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور ایک خاص میعاد اور خاص مدت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا انکار کیا، توحید، رسالت، بعث بعد الموت سے بے رخی اختیار کی، بے التفاتی اختیار کرتے ہیں، اور توحید اور رسالت، بعث بعد الموت، عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ کو قبول نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ بروز قیامت ان منکرین مشرکین کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں مشرکین کے شرک کے باطل کرنے کے لیے واسطے ان کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے تحکم ہوتا ہے، کوئی دعویٰ بغیر شہادت، بغیر دلیل کے عقلاً، شرعاً، عرفاً، قانوناً قابل عمل نہیں ہوتا۔ بغیر دلیل کے دعویٰ دائر کرنا یہ سفاہت، حماقت اور ضلالت ہوتی ہے۔ آیات مذکورہ میں 3 قسم کی دلائل کا ذکر ہے۔ ایک دلیل عقلی، جس کے نفی کے لیے فرمایا کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے یہ دکھلاؤ کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم نے مسجود بنایا ہے، انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے، یا ان کا آسمانوں کے پیدا کرنے میں کون سا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تم جن کو خالق نہیں مانتے، جو کہ دلیل ہو سکتی ہے مستحق عبادت ہونے کی، بلکہ تم مخلوق کہتے ہو، اور جب مخلوق کہتے ہو تو مخلوق مستحق عبادت کے منافی ہوتی ہے۔ لہذا ان منکرین مشرکین کا دعوی شرک
بالکل باطل ہے، بیہودہ ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے۔ دلیل نقلی کی پہلی قسم یہ بیان فرمائی کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی صحیح کتاب لاؤ اپنے دعویٰ پر جس میں شرک کی تعلیم ہو، شرک کا حکم ہو، تمہارے بت پرستی پر کوئی آسمانی کتاب بطور دلیل ہے، پیش کرو، اگر ہے تو پیش کرو، جس میں تمہارے بت پرستی اور شرک کی اجازت دی گئی ہو۔ اگر معتبر مستند کتاب نہیں ہے تو پھر مان لو کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل نقلی کی دوسری قسم اقوال انبیاء ہے، وہ پیش کرو، وہ پیش کرو۔ او آثرۃ من علم، او آثرۃ مصدر ہے بروزن شجاعت سماعت کے، اور اس کا معنی ہے نقل کرنا، روایت کرنا، نقل اور روایت کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت اکرمہ اور حضرت مقاتل آثرۃ من علم کی تفسیر روایات عن الانبیاء سے کرتے ہیں۔ دلیل نقلی کی دونوں قسمیں، کتاب اللہ اور روایات الانبیاء، دونوں معتبر ہے۔ آسمانی کتاب بھی معتبر ہے، روایات الانبیاء بھی معتبر ہے، جبکہ مشرکین اپنے شرک پر، اپنی بیہودگی پر، اپنے اس فضول عمل پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دونوں دلیلیں ان مشرکین بدبختوں کے پاس مفقود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دلائل عقلیہ نقلیہ نہ ہونے کے باوجود باطل عقائد، بت پرستی پر اصرار کرنا، جہالت نہیں ہے تو کیا ہے، سفاہت نہیں ہے تو کیا ہے، ضلالت نہیں ہے تو کیا ہے، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو دلیل سے عاجز ہونے کے باوجود اللہ کے بغیر غیر کو پکارتے ہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ مانے، نہ سنے، اور ان کو پکارنے کے تک کی خبر بھی نہ ہو، اور پھر بروز قیامت محشر میں جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو یہی معبود جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، یہی معبود خود ان کے دشمن بن جائے گے۔ یہی معبودان باطلہ ان مشرکین کے عبادت سے غافل، بے خبر بھی ہے، اور بے خبر بھی ہوں گے اور انکار بھی کریں گے۔ پھر اس عبادت کا فائدہ کیا ہے جو اللہ کے بغیر تم کرتے ہو؟ عبادت کرنا ہے، انسانیت کے فرض منصبی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، عبادت اللہ کی کرو، الا للہ الدین الخالص، اور اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے عبادت کرو، خالص اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عبادت بحسب طاقت ہوتی ہے۔ لہٰذا عبادت اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، سہیم بنانا، دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، نازل کرنا کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو بڑا غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہے ہم نے، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی اور ایک وقت مقرر کے لیے، والذین کفروا جو لوگ منکر ہے، عما انذروا وہ اس چیز سے جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون منہ موڑ لیتے ہیں، بے التفاتی کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم دکھاؤ مجھے، خبر دیجئے مجھے، دیکھو تو، ما تدعون من دون اللہ، جس کو تم پوجتے ہو، جس کے تم عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے بغیر، ارونی مجھے دکھاؤ تو، ماذا خلقوا من الارض
انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں سے؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے او میرے پاس کوئی کتاب من قبل ھذا، پہلے اس قرآن سے، او آثرۃ من علم، یا کوئی روایت علمی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو، اس سے جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، من لا یستجیب لہ، اسے جو جواب نہ دے سکے، لہو اس کو، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کی جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن، وکانوا، اور وہ ہوں گے بعبادتہم، ان کے عبادت سے، کافرین، منکرین، وہ انکار کریں گے کہ ان بدبختوں نے ہمیں کیوں معبود بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔